نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے اور آج کے دن اسلام کے بہت بڑے جرنیل جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے، روم اور فارس کی بڑی طاقتوں کو شکست پاس دینے والے، اور جن کی بات کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات تسلیم کرتی تھیں. دریا کو حکم دیا تو پانی رواں ہو گیا، سورج کو حکم دیا تو گرمی ختم ہو گئی، پہاڑ پر درہ مارا تو زلزلہ ختم ہو گیا، دریاؤں کو خط لکھا تو پانی جاری ہو گیا، اور 300 میل دور لشکر لڑ رہا ہے. دوران خطبہ کا یا ساریۃ الجبل تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی آواز 3 میل دور تک پہنچا دی اور اللہ تعالیٰ نے لشکر کو فتح عطا فرمائی. وہ عمر جس کی بات کو آگ مان گئی، دریا مان گئے، جانور مان گئے، پہاڑ مان گئے، سورج مان گئے، جس کی ساری کائنات کی مخلوقات جس کی بات کو مان جاتے تھے اسے عمر کہتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران روم کو فتح کر چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلنے لگے ایرانی بھی، یعنی نصرانی بھی، مجوسی بھی، ایران کے مجوسی اور یہودی بھی، تینوں طبقات. اب ان کی کوشش یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے کہ یہ تو اسلام کا پھریرا لہراتے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو جائے گا، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا مذہب یہ خاک میں مل جائے گا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 23 ہجری میں ارادہ کیا حج کا، تو حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، حج کیا، طواف کعبہ کیا، صفا مروہ کی سعی کی، تو واپسی پر رات ہو گئی اور وہیں ایک پہاڑی پر کنکریاں کو اکٹھا کیا، پتھرا کیا، اس کے اوپر کپڑا بچھایا اور ایک بڑا پتھر سر کے نیچے رکھا، سرہانہ بنا لیا اور چت لیٹ گئے. آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئی مخلوق چاند کو دیکھ رہے ہیں. پھر چاند کا پورا نقشہ حضرت عمر کے ذہن میں آ گیا
کہ بالکل باریک ہوتا ہے جب پہلی چاند کی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑے سے پھر جوان ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصورات پھر گھٹتے 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 ایسا دن بھی آتا ہے کہ غروب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عمر، تیرا بچپن گزر گیا، تیرا لڑکپن گزر گیا، تیری جوانی گزر گئی، تیرا بڑھاپا گزر گیا، اب تو بھی ڈھل چکا ہے، اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک دن تیرا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ تو اسی وقت ہاتھ فضا میں لہرائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک، کہ یا اللہ موت تو آنی ہے، آج عمر تجھ سے ایک موت مانگتا ہے، اور کون سی موت ہے؟ موت تو آنی ہے، آ کے رہے گی۔ آج تجھ سے ایک سوال ہے، ایک موت کا سوال ہے کہ وہ موت بھی مجھے شہادت کی ہو اور آئے بھی تیرے محبوب کے شہر میں۔ اللہ تعالی کی رحمت جوش میں تھی، دعا قبول ہوئی، مدینہ میں پہنچے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت کعب نے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے عمر، لگتا ہے آپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے تورات میں انجیل میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر کا چہرہ جب اس طرح کا ہو جائے سمجھ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پرواز کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر تعجبانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ میرا تذکرہ تورات اور انجیل میں؟ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ عمر، صرف آپ کا تذکرہ نہیں، نبی کے تمام صحابہ کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، آپ کی مثالیں تورات اور انجیل میں ملتی ہیں، تذکرے ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ پابندی عائد ہو گئی کہ کوئی بھی غیر مسلم مدینہ کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوفہ کے گورنر تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ امیر المومنین، میرا ایک غلام ہے جو مجوسی ہے، لیکن وہ ایسا کاروبار کرتا ہے، ایسا فن ہے اس کے پاس کہ وہ اس فن کے ذریعے ہم اپنے مدینہ کی ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، لہذا اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کو بھیج دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھیج دو اسے۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، حضرت عمر سے کہنے لگا کہ آپ کے جو گورنر ہیں مغیرہ بن شعبہ، کوفہ کے گورنر، وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو کون سا کام کرتا ہے؟ اس نے 3 کام بتائے کہ نجاری کا کام بھی کرتا تھا اور صنعت کا کام بھی کرتا تھا، اور بھی 3 کام بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنا ٹیکس لیتا ہے تجھ سے؟ تو عرض کرنے لگا کہ مجھ سے 2 درہم روزانہ کے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرتے، سارے لوگوں سے انصاف کرتے ہیں، میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ تو وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ چکی بہترین بنا لیتے ہیں جو ہوا سے چلتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں بنا لیتا ہوں، میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت عرب اور عجم کے اندر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، لیکن اسے کہنا کچھ نہیں، اس لیے کہ اسلام پہل کا اجازت نہیں دیتا، پہل کفر کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک کھنجر لیا، 2 دھاری کھنجر جس کے 2 منہ تھے،
درمیان کے اندر دستہ لگا ہوا تھا، اس کو زہر کے اندر پکوا، اور صبح کے وقت یعنی 26 ذی الحج کا دن تھا، فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جب حضرت عمر نے آنا تھا پہلے آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، خنجر چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب مسجد میں تشریف لاتے تو 2-3 آدمی رکھے ہوئے تھے جو صفوں کو درست کرتے، جب صفیں درست ہو جاتی پھر تکبیر ہوتی، پھر جماعت ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں درست کروائی، تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرائی، تو اس بے ایمان نے حضرت عمر پر 6 وار کیے۔ سب سے خطرناک وار جو ناف کے اوپر لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گرنے لگے۔ جب گرنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ عمر جائے نماز نہ جائے۔ نماز کی اہمیت دیکھو صحابہ کرام کے اندر کہ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں لیکن نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹی، صفیں مضبوط تھی۔ اس نے پھر کئی بار کیے، صحابہ کرام کو زخمی کیا۔ جب وہ نہیں نکل سکا تو اس بے ایمان نے وہی خنجر اپنے سینے میں مارا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، گھر لے گئے، طبیب کو بلایا۔ جب طبیب آیا اس نے دودھ اور نبیذ ایک دوائی ہے وہ حضرت عمر کو پلائی تو زخم کی راہ سے باہر نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب دوا کا اثر ختم ہوا اور دعا کا اثر شروع ہو گیا۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اب دعا کا اثر شروع ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہ جاؤ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا، جاؤ ان سے اجازت لاؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روضہ رسول کے اندر میری قبر بنے۔ ام المومنین کے پاس جب حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے لکھی تھی کہ یہاں میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن آج میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دے رہی ہوں، اس لیے کہ عمر کا احسان بہت بڑا ہے۔ جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی، سارے لوگ اس تہمت کا اکثر شکار ہو گئے اور مختلف مشورے دینے لگے، لیکن یہ عمر تھا جو آنسوؤں کی برسات میں کھڑا ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے جو نکاح بھی کیے ہیں اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اور عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا تو جبرائیل علیہ السلام تصویر لائے تھے اور مجھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو کون ہوتا ہے جو آپ کو عائشہ صدیقہ سے جدا کر سکے؟ جدا بھی وہی کرے گا، اس لیے اللہ سے استغاثہ کرو، اللہ سے مانگو، جو فیصلہ رب کرے گا وہی فیصلہ اپنے نافذ کرنا ہے۔ حضرت عمر کا یہ احسان ہے مجھ پر، اس لیے میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر کو روضہ رسول میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا چناؤ کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، جب میری روح پرواز کر جائے پھر جا کے ام المومنین سے پوچھنا کہ اے امی جان، اب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، دنیا میں نہیں رہا،
اور میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، عمر کو روضہ رسول میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور روضہ رسول میں آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ اور یہ روضہ رسول وہ ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور یہ منبر اور اس کے درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے بھائیوں، جنت بھی جس پر ناز کرتی ہے وہ امی عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں ابو بکر و عمر بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، دائیں طرف سے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا، بائیں طرف سے حضرت عمر کو کھڑا کیا اور دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ہم اسی طرح جنت سے اٹھیں گے اور پھر اسی طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے خمیر لیا جاتا ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے اور وہیں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اور ابو بکر و عمر کا خمیر اس جنت سے لیا گیا تھا، ہم جنت میں داخل ہو گئے، پھر جنت سے اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔